ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تمام تعریفیں حمد و ستائش کی بیائی اور بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے، مدبر اور کارساز ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم اور آپ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس میں ہمارے ایمان کو بوسیدہ کرنے والی، ایمان کو کمزور کرنے والی اور ایمان کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ویسے بھی ہم اور آپ فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور قیامت سے بہت قریب آ چکے ہیں۔ ان فتنوں اور برائیوں کے دور میں ایمان کو بچانا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ چاروں طرف کفر اور بدعت کے سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، سیکون من بعدی ائمہ، ان قریب میرے بعد ایسے ایسے امام، ایسے ایسے سرغنے پیدا ہو جائیں گے، لا یہتدون بہدی، جو میرے طریقے سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے، ولا یستنون بسنتی، اور نہ ہی میری سنتوں پہ عمل کریں گے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، شکل انسانوں کی ہوگی لیکن ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں دل شیطانوں کا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرمائی تھی، سیاتی علی الناس زمان
الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، ان قریب لوگوں کے سامنے ایک ایسا دور آنے والا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے، دین اور ایمان پہ ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑنا۔ اسی لیے آپ نے لوگوں کو تلقین فرمائی، اے لوگوں قبل اس کے کہ وہ دور آ جائے، فتنوں کا ایسا زمانہ آ جائے جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے، تم اچھے اچھے اعمال کر کے آگے نکلو۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں اچھے اچھے اعمال کر کے تم آگے نکل جاؤ اور فتنوں کو پیچھے چھوڑو۔ وہ فتنے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، تاریک رات کا ٹکڑا، ایسا گھپ اندھیرا جس میں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، آدمی خیر و شر میں تمیز بھول جائے گا، اچھائی اور برائی میں فرق کرنا بھول جائے گا۔ ایسے ڈینجر اور خطرناک قسم کے فتنے ہوں۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی ان فتنوں کے زمانے میں صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو پھوٹی کوڑی کے بدلے بیچ دے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ دین اور ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تھوڑا سا آدمی فائدہ دیکھے گا، اپنا دین ایمان عقیدہ بیچ دے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے، یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فتنے بتا رہے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کی کمزوریاں بتا رہی ہیں کہ آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے۔ ابھی سے آپ دیکھ لیجیے کتنے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں جو ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، کہیں بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونا پڑے، کہیں بھی جھکنا پڑے تو جھک جاتے ہیں، کہیں بھی سر جھکانا پڑے تو جھکا دیتے ہیں، اور اپنے دین ایمان عقیدے کا سودا کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی منفعت ہے، تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہے، تو آدمی ایمان کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوستو خیر مناؤ، ابھی ایمان معاشرے میں رہ کے بچ رہا ہے، ابھی ایمان بستیوں میں رہ کے سلامت ہے کسی حد تک۔ وہ دور بھی آنے والا ہے جب معاشرے میں رہ کے ایمان نہیں بچے، بھاگنا پڑے گا، گھر کا کونا پکڑنا پڑے گا، گھر کے کونے میں دبکنا پڑے گا، اپنی سرگرمیاں کم کرنی پڑیں گی، اپنی ایکٹیویٹیز کو سمیٹنا پڑے گا۔ جو جتنی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائے گا، جتنی زیادہ چستی دکھائے گا، پھرتی دکھائے گا، فتنہ اسے چمٹ جائے گا اور اس کو ہلاک اور برباد کر دے گا۔ ایسے میں جو اپنے آپ کو محدود کر لے گا، اپنے آپ کو سمیٹ لے گا، اس کا ایمان نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت، ستکون فتن، ان قریب ایسے بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں کے زمانے میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، والقائم فیہا خیر من الماشی، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، والماشی فیہا خیر من الساعی، جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے اچھا ہوگا، من تشرف لہا تستشرفہ، جو ان فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کرے گا، ان برائیوں کے قریب جانے کی کوشش کرے گا، تستشرفہ، فتنہ اسے چمٹ جائے گا اور اسے ہلاک و برباد کر دے گا۔ فمن وجد منہا ملجأ او معادا فلیعذ بہ، اگر ان فتنوں سے بچنے کی کوئی جائے پناہ مل جائے، فتنوں سے بچنے کی کوئی جگہ مل جائے، آدمی وہاں پناہ لے لے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو سیف کر لے، محفوظ کر لے۔ اور دوستو جب اور برائیاں بڑھیں گی اور فتنے بڑھیں گے تو گھر کے اندر سمٹنے سے بھی ایمان نہیں بچے گا، پھر جنگلوں کی طرف بھاگنا پڑے گا، پہاڑوں کی طرف بھاگنا پڑے گا۔
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک زمانہ آئے گا آدمی کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے، بکری خریدنے پر لوگ ٹوٹ پڑے گے، مرسیڈیز گاڑیوں کی اہمیت نہیں رہے گی، بی ایم ڈبلو کی اہمیت نہیں رہے گی، جن لوگوں کی نگاہ میں ایمان کی کوئی قیمت ہوگی وہ سب سے زیادہ بکری کی خریداری کریں گے۔ بکری یہ بہت نرم جانور ہے، جہاں لے کے آپ جاؤ گے آسانی سے بکری چلی جاتی ہے، اونٹ نہیں کہا، گائے یا بیل نہیں کہا آپ نے، بکری کہا، یہ بہت نرم جانور ہے، جہاں لے کے جانا چاہو گے یہ بکری چلی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ وہ زمانہ آ جائے جب انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ بکری ہو جائے، یتبع بہا شاف الجبال، ان بکریوں کو لے کر آدمی پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، ومواقع القطر، بارش کی جگہوں میں لے کے چلا جائے گا، جنگلات میں لے کے چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، آدمی اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر بھاگ جائے گا، وہیں جا کے بکری کا دودھ پیے گا، عبادت کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، مر جائے گا تو ہی ایمان بچے گا۔ دوستو ایسے ایسے فتنے بھی رونما ہونے والے ہیں، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا، کیا تیاریاں ہیں ہمارے پاس، ایمان ہی کا تو سودا کرے گا۔ جتنے ضعیف العقیدہ ہوں گے، جتنے کمزور ایمان والے ہوں گے، خاص طور سے جو گنوار ہوں گے، جو جاہل ہوں گے، جو دین ایمان عقیدے کو سمجھنے والے نہیں، جو عورتیں ہوں گی، یہی سارے لوگ دجال کے زیادہ پیروکار ہوں گے۔ ماتھے پہ کاف رے لکھا ہوگا الگ الگ کر کے، لیکن وہی پڑھے گا جس کے سینے میں ایمان ہو، پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، ڈگری ہولڈر ہے، نہیں پڑھ سکے گا۔ ایمان اور عقیدے کا دوستو بڑا امتحان ہوگا، پہلے نبوت کا دعویٰ، پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا، میں ہی اللہ ہوں، جو اللہ نہیں مانے گا آرے سے دو حصوں میں چیر دے گا۔ جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ کٹنا گوارا کر لے گا، وہ کٹنا گوارا کر لے گا، وہ اس کی جہنم میں جانا گوارا کر لے گا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دجال مدینے میں گھسنے کی کوشش کرے گا، مگر مدینے میں گھسنے میں دجال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مدینے کے راستوں پہ پہرے بٹھا دیے ہیں، فرشتوں کو کمانڈو کی شکل میں اللہ نے تعینات کر دیے ہیں۔ دجال جب مدینے میں گھسنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کو مار کر دھکا دے کے بھگا دیں گے۔ مکہ مدینہ دو جگہوں پہ دجال نہیں گھس سکے گا، مدینے سے قریب ایک بل ہوئی زمین میں آ کے پڑاؤ ڈال دے گا، مدینے میں 3 جھٹکے لگیں گے، 3 بار مدینے میں لرزش پیدا ہوگی، جھٹکے لگیں گے، جتنے منافق ہوں گے مدینہ سب کو نکال کر پھینک دے گا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں انما المدینۃ کالکیر، مدینے کی مثال بھٹی کی طرح ہے، لوہار کی بھٹی میں تم لوہا ڈالو، پیتل ڈالو، جو زنگ ہے، میل کچیل ہے، وہ بھٹی سب کو صاف کر دیتی ہے، جو خالص حصہ بچتا ہے وہی چمکتا ہوا نکھر جاتا ہے۔ جتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے لوگ چمکتے ہوئے ایمان والے ہوں گے، وہی صرف مدینے میں رہ پائیں گے۔ مدینہ سب کو کمزور والوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا۔ جو ایمان کا مکھوٹا اوڑھے ہوئے ہوں گے، ایمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوں گے، لیکن اندر سے ایمان ان کے سینوں میں نہیں گھسا ہوگا، مدینہ نکال کے پھینک دے گا۔ ایک مضبوط ایمان والا بندہ آئے گا مدینے سے نکل کر اور کہے گا اشہد انک الدجال، تمہاری نشانیاں بتا رہی ہیں، ہمارے حبیب نے بتایا تھا ایسا ایسا دجال ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پہ کاف فیرے لکھا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں تو ہی دجال۔ کہے گا اچھا میں دجال ہوں، آرے سے 2 حصوں میں چیر دے گا، اور اس کے بعد اپنے ماننے والوں سے کہے گا دیکھو میں اسے اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھاتا ہوں، اب بھی تمہیں شبہ ہے کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، اس بندے کو جوڑ کر زندہ کر دے گا۔ اب جتنے کمزور ایمان والے سارے لوگ، ہاں اب یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، دوسرا تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ بندہ جو مر کے زندہ ہوگا وہ کہے گا
مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ تو ہی دجال ہے، اب جب تو نے مجھے آری سے چیر کر کے دوبارہ زندہ کر دیا مجھے اور بھی کانفیڈنس آ گیا، مجھے اور بھی یقین کامل حاصل ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دجال لوگوں کے ایمان و عقیدے کا سودا کرے گا، انہیں دو حصوں میں چیر کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دوبارہ دجال اس کو مارنے کی کوشش کرے گا مگر اس کو پکڑ نہیں پائے گا، مار نہیں پائے گا۔ ایک ہاتھ میں روٹی کا پہاڑ، دوسرے ہاتھ میں پانی کی نہر لے کے پھرے گا، آسمان سے کہے گا بارش ہو جا تو بارش ہو جائے گی، زمین سے کہے گا کہ سبزہ نکل جا تو سبزہ نکل جائے گا۔ ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم۔ نبی فرماتے ہیں مگر جو اس کی جنت ہے وہ جہنم ہے، جو جہنم ہے وہ جنت ہے۔ اب کمزور ایمان والے للچائیں گے، وہ نعمتیں دکھائے گا، کمزور ایمان والے للچائیں گے، کہیں گے یار سستے میں جنت مل رہی ہے، چلو جنت میں داخل۔ لیکن جو مضبوط ایمان والے مشقت برداشت کر لیں گے، کٹنا اور مرنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کی جنت میں جانا گوارا۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں اب حالات بن رہے ہیں، حالات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیے، یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی دنیا سے پیچھے کی طرف آپ چلے جائیے، اس وقت اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے، برائیوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے، حالات کی تبدیلیاں، نوجوانوں کا فساد، نوجوانوں کا بگاڑ، اور یہ کھلے عام سرے بازار بے حیائیاں، اور یہ زناکاریاں، بدکاریاں، شراب نوشیاں، یہ ساری برائیاں بتا رہی ہیں۔ جب 20-25 سال میں حالات اتنے بدل گئے تو آنے والے جو 25-50 سال ہوں گے اس میں ہمارے بچوں کا کیا، ہمارے بچوں کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ اپنے ایمان کو اسی بھارت دیش میں آج سے کچھ سالوں پہلے کہیں بھی ہم لوگ نماز پڑھ لیتے تھے، کہیں بھی ٹرین میں پڑھ لیے، ایئرپورٹ پہ پڑھ لیے، ریلوے اسٹیشن پہ پڑھ لیے، عوامی جگہوں کوئی آپ کو ٹچ نہیں۔ حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ اب حالات اتنے بدل گئے کہ کہیں اگر جمعے کی نماز مجبوری میں آدمی اگر باہر پڑھ لیتا ہے تو ٹھوکریں مار کر بوٹ سے اس کو وہی نماز کی حالت میں لمبا کر دیا، ویڈیو بنا لی جاتی ہے، کیس بھی ہو جاتا ہے۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اگر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو لوگ ہنگامے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ تبدیلیاں بتا رہی ہیں کہ اب آنے والے زمانے چیلنجز سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے بچوں کا ایمان و عقیدہ اگر مضبوط ہم نے نہ کیا اور اس کی فکر نہ کی تو یقین جانیے ارتداد کی آندھیاں، انحراف کی آندھیاں ہمارے بچوں کو پتہ نہیں کہاں بہا کے لے جائیں۔ اس دنیا میں انبیاء اور رسل کے ایمان کی صرف گارنٹی دی گئی، باقی کسی کے نہیں، لیکن نبیوں کو اپنے ایمان کی کتنی فکر ہے، اللہ اکبر۔ اور آج ہمیں کتنی فکر ہے اپنے ایمان کی؟ نبیوں کو اپنا ایمان بچانے کی، اپنے بچوں کے ایمان بچانے کی کتنی فکر ہے؟ ذرا قرآن کی 3 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب کی وفات کا جو وقت قریب آیا، ذرا دیکھیے وصیت کیسے کرتے ہیں مرتے ہوئے اپنے بچوں کو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کلمہ توحید کی وصیت کی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی وصیت کی، اور یہی وصیت حضرت یعقوب نے بھی مرتے وقت اپنے بیٹوں کو کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جب انہوں نے کہا او میرے بیٹو خوش نصیب ہو تم کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، تو اب میرے بیٹو ایک کام کرنا، اسی ایمان پہ، اسی عقیدے پہ، اسی اسلام پہ مرتے دم تک باقی رہنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری جان جب جائے، تم دنیا سے جب رخصت ہو تو اسی عقیدے پہ، اسی پہ جمے رہنا آخری دم تک۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया? इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने अपने बेटों को जमा करके कहा, ओ मेरे बच्चों बताओ मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसके सामने अपना माथा झुकाओगे, किसको अपना माबूद समझोगे? तो बच्चों ने कहा, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, अरे अब्बा हुजूर आप फिक्र मत कीजिए, आपने हमारी ऐसी तरबियत की है, आपने हमारे ईमान व अकीदे को इतना मजबूत कर दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये एग्रीमेंट करते हैं, आपके सामने ये वादा लेते हैं कि हम आपके जिसको आप पूजते रहे हैं उसी इलाह को हम भी पूजेंगे, और आपके पुरखे जिसको पूजते रहे हैं, जिसको माबूद मानते रहे हैं, हम उसी को पूजेंगे। इब्राहिम के माबूद को, इस्माइल के माबूद को, इसहाक के माबूद को, इलाह वाहिदा जो सबका एक ही माबूद था, व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसी के फरमा बरदार बन के रहेंगे। दो आयतें हो गई। हजरत यूसुफ की भी वसीयत, एक दुआ कुरान में मकबूल है। हजरत यूसुफ आखिरी वक्त कहते हैं, तवफ़नी मुस्लिमा, ओ मेरे परवरदिगार हालत इस्लाम में मेरी वफात हो, जब तू मेरी रूह कब्ज करना मैं दुनिया से जाऊं तो हालत इस्लाम में मौला तू मुझे वफात देना। वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और अल्लाह तू मुझे नेकोकारों में मेरा नाम दर्ज कर देना। नबियों को दोस्तों इतनी फिक्र है, आज हमें फिक्र है इस बात की या नहीं है? हर आदमी अपने ईमान का दोस्तों जायजा ले। पहला काम कलिमा पढ़ लिए, ईमान का चिराग जल गया सीने में, लेकिन उस चिराग में तेल भी है कि नहीं है? उस चिराग की लौ मध्यम है या तेज है? वो चिराग जल भी रहा है कि बुझने के करीब है कि बुझ चुका है? इसका जायजा लेना पड़ेगा, इसका जायजा लेना पड़ेगा। ये ईमान जो है सीनों में कमजोर होने लगता है, बोसीदा होने लगता है। आप इसकी खबरगिरी नहीं करोगे तो ये कमजोर हो जाएगा। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल ईमान ला यखलक़ु फी जौफ़ि अहदिकुम, बेशक ईमान तुम में से एक आदमी के सीने में बोसीदा हो जाता है, जैसे कपड़ा बोसीदा हो जाता है, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है, ऐसे ही ईमान पुराना होने लगता है। फस्सलुल्लाह युजद्दिद लकुम ईमानकुम, अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हारे सीनों में तुम्हारे ईमान की तजदीद कर दे, रिनो कर दे। जब आपके घर का पेंट पुराना हो जाता है, आप रिनोवेशन करते हो, आप घर की तजदीद करते हो, आपके घर का जब सोफा पुराना हो जाता है आप उसको बदल देते हो, पर्दे पुराने हो जाते हैं आप बदल देते हो, कपड़े पुराने हो जाते हैं आप नया जोड़ा सिलाने की फिक्र करते हो या उसकी अच्छी धुलाई करते हो ताकि उसकी चमक वापस आ जाए। ईमान न जाने कब से सीने में पड़ा है, मगर आप ईमान के अंदर चमक लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ईमान चमकेगा कैसे? सिर्फ कलमा पढ़ लिए बस। देखो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी मिसाल जो है ना, ये या ईमान की मिसाल एक दरख्त की। पहले हदीस पढ़ लेते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल ईमान बिद'उ व सब'ून शुअबा, ईमान के 70 से जायद शोबे हैं, 70 से ज्यादा शाखें हैं, उसके ब्रांचेस हैं, उसके दर्जात हैं। ईमान एक दर्जे का नाम नहीं है, ईमान एक जगह जमा भी नहीं रहता। इससे ये पता चला ईमान घटता बढ़ता रहता है, और ईमान के मुख्तलिफ दर्जात हैं। ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, 70 से ज्यादा दर्जात हैं। सबसे ऊंचा मकाम, सबसे ऊंचा दर्जा अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे ऊंचा मकाम ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अगर कोई कलिमा ही ना पढ़े तो उसके मुस्लिम या मोमिन होने का सवाल ही पैदा नहीं। और सबसे अदना शोबा, सबसे अदना शाख, सबसे निचला दर्जा ईमान का इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा दो।
کوئی کانٹا ہے، کوئی گندگی ہے، کوئی پتھر ہے، راستہ چلنے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ اس کو صاف کر دو، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، لیکن سب سے نچلا درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا نیکی کوئی بھی ہو، بھلائی کوئی بھی ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک مومن کو کسی بھی بھلائی پر ابھارنے والی چیز جو ہوتی ہے، بھائی وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہمارے ہاتھ سے ضائع نہ ہو، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کا یہ ادنا درجہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ایمان کو آپ سمجھ لیجئے ایک درخت، کلمہ طیبہ اس کی جڑ ہے، اگر آپ جڑ کاٹ دو گے تو ایمان کا پیڑ باقی، وجود ختم۔ اور یہ جو ہم اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، یہ اس کی شاخ ہے۔ ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، معاملات اچھے ہوتے ہیں، کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری نیکیاں اس کی شاخیں ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا عمل بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہمارا کیریکٹر اچھا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہمارا معاملہ اچھا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے ہمارا اخلاق اچھا ہوتا جاتا ہے، ایمان کی شاخیں پھلوں سے لدنا شروع ہو جاتی ہیں، ایمان کی بہاریں چلنے لگتی ہیں، اور جیسے جیسے آدمی ایمان عمل میں کوتاہی کرنے لگتا ہے، ایمان کی شاخیں کٹنے لگتی ہیں۔ درخت تو باقی رہے گا لیکن کمپلیٹ نہیں ہوگا، ناقص درخت ہو جاتا ہے۔ ایسے وہ مومن جو اعمال میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، درخت تو ہے لیکن کمپلیٹ نہیں ہے، جس پہ پھل نہیں لگ رہے ہیں، جس میں پتے نہیں لگ رہے ہیں، جس کی شاخیں کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، مگر مومن کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، اگر چاہتے ہو ایمان کا درخت تناور ہو جائے، ایمان کے درخت کی جڑیں گہری ہو جائیں، اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں، اس کی شاخیں پھلوں سے لد جائیں، تو ہمیں عقیدہ درست ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، نیکیوں میں دلچسپی دکھانی پڑے گی، نیکیوں میں دلچسپی دکھانی پڑے گی، اچھے اعمال کرنے ہوں گے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب ایمان کا درخت مضبوط ہوگا اور تب ایمان کی لذت بھی ملے گی۔ یہ بھی بتا دیں بھائی، دیکھو ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ ایک مٹھاس وہ ہے آپ جلیبی کھاتے ہو، پانی پی لیتے ہو، صاف ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی مٹھاس یہ حقیقی مٹھاس تو نہیں ہے، یہ معنوی مٹھاس ہے دوستو، یہ ایک استعارہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو صحیح معنوں میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، جو سب کچھ اپنا اللہ کے حوالے کر دے، وبالاسلام دینا، اور وہ سب کچھ اپنے دین کو مان لے، اپنے اسلام کو مان لے، اپنے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے۔ جب اسلام کی نعمت مل گئی، کسی اور دین کی طرف جھانکنے تاکنے کی ضرورت نہیں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور جب ہم نے نبی کو اپنا آخری نبی اور رسول مان لیا، مرتے دم تک ہم آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں، دل و جان سے آپ سے محبت کریں، یہ تین خصلتیں جب پیدا ہو جائیں گی، ایمان کی مٹھاس کو ہم اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ دوسری روایت میں نبی فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں، تین عادتیں جس کے اندر پائی گئی، جس مسلمان کے اندر وہ ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں۔ اللہ رسول کی محبت سرافوں کا، اللہ رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جب تک آدمی محبت نہ کرنے لگے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہو جائے تو آدمی ایمان کی مٹھاس کو اپنے سینے میں، لیکن صرف زبانی جمع خرچ کرنے سے نہیں، صرف بینر پوسٹر لگا دینے سے نہیں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسٹیٹس پہ لگا لینے سے نہیں ہوگا،
آپ کی سنتوں سے محبت کر کے بھی دکھانا ہوگا۔ نبی تو ہر حقیقی مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے دوستو۔ ہاں، نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن صرف سڑکوں پہ اس کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، عملی زندگی میں بھی اس کا اثر دکھنا چاہیے، محبت کا اثر دکھنا چاہیے۔ اگر تم محبت میں سچے ہو تو نبی کی اطاعت بھی تمہیں کرنی پڑے گی، نبی کی پیروی بھی کرنی پڑے گی، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسری خصلت یہ ہے کہ آدمی اپنے کسی بھائی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی فائدے کی امید نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کوئی نیک پرہیزگار ہے، علم والا ہے، تقوی والا ہے، آپ اس سے اللہ کے لیے محبت کرو۔ تیسری خصلت وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ ایک بار جب اسلام کی نعمت مل گئی، اسلام کی دولت مل گئی، آدمی اسی پہ جم جائے اور کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جھونکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو کتنی خصلتیں ہوئی، اللہ رسول سے دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبت آدمی کرنے لگے، اور اللہ والوں سے محبت کرنے لگے بغیر کسی فائدے کے، اور تیسری چیز اللہ کے دین پر استقامت حاصل ہو جائے، جم جائے۔ یہ تین خصلتیں اگر پیدا ہو گئی نا، تب ایمان کی مٹھاس کو بندہ اپنے سینے میں محسوس کرے گا۔ اچھا دیکھو، یہ میں نے پہلے کہا یہ ایک استعارہ ہے، حقیقت نہیں ہے، استعارے کی زبان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دی ہے، ایک بیمار آدمی ہے، صفراوی مریض ہے، صفرا کا غلبہ ہے، اس کی زبان کا مزہ بدلا ہوا ہے، آپ شہد بھی چکھا دو نا تو وہ بولے گا نہیں جی کڑوا ہے۔ شہد کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ ایسے ہی جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اس کو مزہ ایمان میں نہیں ہے۔ آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو آپ شہد چٹاؤ گے کہے گا واہ واہ کیا مٹھاس ہے۔ ایسے ہی جس کا ایمان جتنا کمپلیٹ ہوگا، جس کا ایمان سینے میں مضبوط ہوگا پہاڑ کی طرح، وہی ایمان کی صحیح معنوں میں حلاوت محسوس کرے گا، وہی ایمان کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اور جس کا ایمان ناقص ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کا ایمان پھسپھسا ہوگا، اس کو ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ دوستو، ایمان کا ایک نور بھی ہوتا ہے، جیسے ایک لذت ہے نا، ایک نور بھی ہے۔ میں نے پہلے کہا آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان کا چراغ جل جاتا ہے، اب اس چراغ کی حفاظت کرنی ہے، اس میں تیل ڈالنا ہے، اور اس ایمان کی لو کو بڑھائے رکھنا ہے، بڑھائے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ دوستو یہ نور ایمان، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ ایک آدمی مردہ تھا، جب اس کے سینے میں ایمان نہیں تھا، اسلام کی دولت نہیں تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مردہ تھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان اور اسلام کے اندر آ گیا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور زندہ ہی نہیں کیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اللہ فرماتے ہم نے اس کو ایک نور عطا کر دیا، ایک روشنی عطا کر دی۔ یمشی بہ فی الناس، آدمی اسی روشنی میں لوگوں کے درمیان چل رہا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، بھلا بتاؤ جس کو روشنی حاصل ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا کیا جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے؟ لیس بخارج منہا، وہ ان تاریکیوں سے نہیں نکل سکتا۔ جسے بھی ایمان کی دولت حاصل ہے میرے بھائیوں، آنکھوں میں روشنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں، آدمی اندھا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں، اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اور اگر سینے میں ایمان نہیں ہے، آنکھوں میں روشنی کی بھرمار ہے مگر وہ منزل تک نہیں پہنچے گا، صراط مستقیم کو تلاشنے میں ناکام ہو جائے گا، شرک و کفر اور جہالت کے اندھیروں میں وہ ٹامکیاں مارتا رہے گا، وہ ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جسے اللہ نور نہ عطا کرے ایمان کا،
اس کو کوئی بھی ایمان کا نور نہیں دے سکتا، دنیا میں کہیں کوئی روشنی نہیں مل سکتی جس کو اللہ، اور دوسری جگہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ چن لیتا ہے اپنے اس نور کے لیے۔ یہ ہدایت جو نور ایمان کی اللہ دیتا ہے، اور آج اسی ایمان کے چراغ کو دوستو دشمنان اسلام پھنکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ آج بلیک میل پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے مسلمان، تھوڑا سا آپ قریب آ جاؤ، تھوڑا سا ہم قریب آ جائیں، تھوڑا آپ ہمارے دین کا لے لو، ہم آپ کے دین کا لے لیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں نا۔ ہاں میرے بھائیوں، ایسے ہی ہمارے نبی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا چاہیے آپ کو؟ دولت تو بولو انبار پہاڑ لگا دیتے، دولت چاہیے تو پہاڑ لگا دیتے، ہاں اگر آپ بیمار ہو تو اچھے معالج کا انتظام کرا دیتے، کوئی جادو وادو ہوا ہو تو بتاؤ، کوئی جنات شیطان آتا ہو بھوت پڑے تو بھی بتا دو، اور اگر شادی کرنی ہے تو بولو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرائیں۔ آپ کو حکومت چاہیے، قیادت چاہیے، کرسی چاہیے، بولو ہم آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے لیے۔ ہاں جب دیکھے نہیں، نبی نے کہا ایک ہاتھ میں لا کے سورج بھی رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے، محمد کبھی اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ جب فیل ہو گئے تو سختیوں پہ اتر آئے، کبھی ساحر کہا، کبھی جادو کہا، کبھی کاہن کہا، اذیتیں دینے لگے، لیکن دوستو ساری تکلیفیں ہمارے نبی نے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے، توحید کی حفاظت کے لیے ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی۔ تو آج پوری دنیا میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آج سارے لوگوں کو ہمارا اسلام اچھا نہیں لگتا، ہماری مسجدیں اچھی نہیں لگتی، ہماری نمازیں اچھی نہیں لگتی، ہماری اذانیں اچھی نہیں لگتی، ہاں لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دوستو دین پہ ثابت قدم رہنا ہوگا، اسلام پہ ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہوگا، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام کا چراغ جلتا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ لوگ کتنے ہی کافر مشرک کتنے ہی اس کو ناپسند سمجھیں، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا دل سرشار ہوگا جذبہ ایمان سے، شرک کی کھائی میں اس کو پھر گرا سکتا ہے کون؟ دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، توحید کی دولت عطا کی ہے، اللہ مرتے دم تک ہم اس ایمان پہ ایک اچھا شہری بن کے، اچھا ناگرک بن کے رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دوسروں کے حقوق کی رعایت کرنا، اچھا اخلاق پیش کرنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن دین اسلام کے معاملے میں دوستو کوئی کمپرومائز نہیں، ہمارے لیے ہمارا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہوگی کہ ہم اس نعمت کی تا حیات حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین و توفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم۔